प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल से शुरू है, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक, कभी किसी सिटी कभी किसी। नाज़रीन आपने देखा था कि 2025 में हम पूरा थर पार में थे, उमरकोट, मीरपुर खास, बदील में बारी बारी हर उस नोटेबल शख्सियत से आपको मिलाने की कोशिश की है जो आपके साथ कनेक्टेड है। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि नवंबर से हम हैदराबाद डिवीज़न में मौजूद हैं। हैदराबाद डिवीज़न के 9 टाउन चेयरमैन हैं और 160 यूनिट का कमेटी है। तो उस हवाले से हम बारी बारी हम आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन आज हम मौजूद है जिस नोटेबल शख्सियत से आपको गुफ्तगू कराएंगे, मैं आपको बताता चलूँ कि एक अजीम नाम मौला बख्श मसूरी आप जानते हैं, आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसको जानती है। उसका सियासी समाजी किरदार किसी से भी ढका छुपा नहीं है। तो नाज़रीन आज हम खुश नसीब है कि उसी ही ख़ानदान से रिलेटेड उसके बेटे से हम आपको गुफ्तगू करा रहे हैं जो यहाँ के यूसी के चेयरमैन भी है सत्तार मशहूरी साहब। चलते हैं उस मसला की तरफ कराते गुफ्तगू। मैं ये कहूँगा कि आपका जो ख़ानदानी प्रोफाइल है मैं तो जानता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि पूरी दुनिया आपके ख़ानदान की कुर्बानियाँ जो भी थी सोशल एक्टिविटी ख़ानदानी हवाले से, मैं कहूँगा कि आप अपनी सीमा बताएं। मेरा नाम बाकी सत्तार मशहूरी है, मैं अपने मौला बख्श मशहूरी साहब का बड़ा बेटा हूँ। ज़बरदस्त। मेरे वालिद साहब की सियासत का स्टार्ट जो हुआ था स्टूडेंट यूनियन से हुआ था, 1970 से। सही सही। तो मसूरी कॉलेज में वहाँ से स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी। ज़बरदस्त। फिर पीपल्स पार्टी का जब जुल्फ़िकार भुट्टो में बुनियाद रखा था तो उस 1967 में मेरा दादा रांझा खान मशहूरी उसका बुनियादी मेंबर बने थे। वाह वाह बड़ा। तो हमारा भुट्टो फैमिली के साथ ताल्लुक़ क्योंकि हम बेसिकली यहाँ हमारे गांव में जो रिहाइश गाह है हमारी तकरीबन हमारी 450 साल हो गए हैं हमारी फैमिली को। यहाँ हमारी बरादरी के मशहूरी बरादरी के जो घर हैं तकरीबन 400-450 घर हैं। सही सही। अपने बरादरी के। सही ज़बरदस्त। और हमारी बरादरी का आना जाना तलबदारी लाड़काने से भी सदियों से तलबदारी रही है। तो उस हवाले से मेरे दादा 1967 में जब हैदराबाद में बुनियाद पड़ी थी, मेरे वालिद साहब मौला बख्श मशहूरी साहब के वालिद रांझो खान मशहूरी बुनियादी मेंबर थे पीपल्स पार्टी के। ज़बरदस्त। फिर बाबा ने जो पॉलिटिक्स में अमली तौर पे हिस्सा लिया तो उसमें स्टूडेंट यूनियन से स्टार्ट किया बाबा मौला बख्श ने। मौला बख्श सही। फिर 1974 में तंजीम साथी का मराल बदलते रहते थे। हैदराबाद तालुके का जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जब पीपल्स पार्टी का चेयरमैन था तो उसने बाबा को का हैदराबाद रूरल का सदर किया था। ताकि हैदराबाद रूरल का सदर। उस वक्त पूरे तलके में को भी किसी भी गांव में ब्रांच नहीं खुली हुई थी। बिल्कुल सही। बाबा ने हर गांव में पीपल्स पार्टी का ब्रांच खोला और ब्रांच ऑफिस खोली। अच्छा जी। हैदराबाद में तालके में तलका रूरल मैं समझ गया। सिटी अलग है। ज़बरदस्त। हैदराबाद तलका रूरल। तो उसमें बाबा ने हर गांव में यूसी में नहीं, हर देह में नहीं, हर गांव में ऑफिस का यूनिट खोला और ऑफिस से खुलवाई। और फिर बाबा ने तलका ऑफिस का 1974 के दौर में सिंध के चीफ मिनिस्टर मौलाना अब्दुल वाहिद कटपर साहब होते थे, उनसे अपने तलका ऑफिस का इफ्तिताह करवाया था जो हैदराबाद पठान कॉलोनी में खोली गई। ज़बरदस्त। उसके बाद जदोजहद के बराल चलते रहे। बाबा ने अपनी पीपल्स पार्टी के हवाले से उसी दौर में अपने गांव के लिए, अपने एरिया के लिए, गांव के लोगों की सहूलियात के लिए वाटर सप्लाई स्कीमें, बिजली की सहूलियात, रोड रास्ते का नेटवर्क बिछवाया पीपल्स पार्टी हुकूमत ने। फिर बादशाह लगी तो फिर जदोजहद का मरहला शुरू हो गया। फिर वो जदोजहद का बहुत कठिन मरहला था। अच्छा। हाँ, वो तमाम कठिन मरहला था। उस वक्त तो सियासी कारकुन अगर कोई पम्फलेट लेकर चलता था तो उसको भी कोड़े तख्तेदार चढ़ाया जाता था। तो उसी दौर में बेनज़ीर साहबा जब भुट्टो बचाए तहरीक में का ऐलान किया था बेनज़ीर साहबा ने, तो बाबा ने हैदराबाद में पहला वो वर्कर था जिन्हें हैदराबाद अपने गांव हटली में। मेरा जो आइडिया है, मेरी सोच है कि अगर किसी भी शहर में यूसी चेयरमैन ना हो तो वहाँ बहुत सारे मसलों में फंस सकती है, क्योंकि जो भी मसला होता है यूसी चेयरमैन हल करता है। पुलिस का हो, ज़मीन का हो, झगड़े का हो, या सफाई सुथराई का हो, या किसी के साथ इमरजेंसी आ जाती है तो चेयरमैन ही पहुँच जाता है। बिल्कुल। फिर भी आवाम कहती है कि चेयरमैन बजट खा जाता है। नहीं, तो मैं आपके तसस्सुर से मैं बताता हूँ। यहाँ
اگر کوئی چیئرمین بجٹ کھا گیا ہے جو الزام لگاتا ہے اس کو لے کر آؤ, اس کو بٹھا کے احتساب کرو اس کا. ہاں احتساب کو زبردست. اب میں عوام کے لیے, عوام تو کوئی بھی ادارہ لگا سکتی ہے. ہاں ہاں بالکل. آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوا ہے عمران خان. ہاں بالکل. فوج کے خلاف کھڑا ہوا ہے عمران خان. صحیح. عوام تو بولتی ہے اس کو لے کر آؤ. کیا عوام صحیح ہے یا عمران خان صحیح ہے یا اسٹیبلشمنٹ صحیح ہے؟ ہاں لے کر آؤ. سناؤ کوئی ملک کو دشمنی کے نعرے لگائے. ہاں بالکل. اور اس کو لوگ بولے کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے. بالکل. کوئی خاص بندہ اگر بولتا ہے کہ یہ کرپشن ہے اس کو پروو کرنا چاہیے. بالکل صحیح. باقی ہمارے حیدرآباد کے میئر صاحب کی قیادت میں, میئر صاحب کے سوال پر میں بتا رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں, ہمارے میئر صاحب کاشف صاحب کی قیادت میں جو کام چل رہا ہے, کمال کا کام چل رہا ہے. کبھی بھی نہیں ہوا. میں نے صدیوں بعد آٹو بان روڈ کو دیکھا ہے. بالکل صحیح. میں بڑا پلا پوسا ادھر ہوں. صحیح زبردست. ہمارے میئر صاحب نے حیدرآباد سٹی کو اون کیا ہے. بالکل کیا ہے. میرے خیال سے وہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی اردو بولنے والی آبادی ہے یا سندھی بولنے والی آبادی. کراچی کے میئر سے بھی حیدرآباد کے میئر نے کام کیا ہے. اس کا میں بھی شاید میں بھی 5 سال سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں. قابل احترام ہے جو کام. کراچی کا میئر بھی فرسٹ کلاس ٹاپ جا رہا ہے. بالکل صحیح. لیکن وہ ایک تنظیمی پالیٹکس ہے. ہاں بالکل صحیح. ایم کیو والوں کو پسند نہیں ہے, جماعت اسلامی کو پسند نہیں ہے. اچھا سر ایک اور سوال. میرے خیال میں آپ کو پتا ہے کہ بلال صاحب کی ہر تقریر کا مقصد ہوتا ہے مجھے بلدیاتی نظام کامیاب چاہیے, جس کے لیے بلال نے نوجوان لے کر آیا. ماشاءاللہ آپ جیسے پڑھے لکھے اور بجٹ بھی بڑھائے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بلال صاحب والا نظام نہیں بن رہا. اس میں کمی کس کی ہے؟ بجٹ کی ہے, پاور کی ہے, چیئرمین کی ہے؟ کیا ہے کہ یہ دن بدن یہاں جو آبادی کا بم پھٹا ہے نا, ہم چھوٹے ہوتے تھے ٹی وی پہ چلتا ہے 2 بچے اچھے. بالکل صحیح. وہ صرف اشتہار کی حد تک رہا ہے. صحیح. اسٹیبلشمنٹ نے, ریاست نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا. لیکن ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسٹیک ہے نا, وہ اس کو نہیں کرتے. صحیح. اس وجہ سے آبادی بڑھ رہی ہے, پرابلم بڑھ رہی ہے. پہلے ٹینیور میں تو 5 لاکھ روپے, لیکن سسٹم چل رہا تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ابھی 12 لاکھ ہے. صحیح. وہ بھی اسی اسٹائل میں چل رہا ہے. اور کچھ ملازمین ہے, صفائی کا مسئلہ ہے. صحیح. کچھ ٹاؤن کرواتا ہے. میرے یونین کونسل اکیلے میں صرف میئر صاحب نے جو کام کرائے, میری گزارش پہ اب 1 کلومیٹر کا روڈ ہے. صحیح. اس کی اسٹیمیٹ پتہ ہے کتنے کی ہے؟ کروڑ روپے کی ہوگی. کروڑ سے اوپر ہے. بالکل. اگر کسی گاؤں کی سیسیاں ہوتی ہیں, پیور بلاک کا کام ہوتا ہے, بالکل, تو وہ لاکھوں روپے کا. بالکل 100%. اس حساب سے بجٹ کم ہے, لیکن ہم اسی مختص بجٹ کے باوجود لوگوں کو سروس دیتے ہیں. زبردست. ہم پیپلز پارٹی کے آپ کی اسی کے حوالے سے میں جو آئے کرتا ہوں, میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. سر تھینک یو ویری مچ. ہم جو الیکٹ ہو کر آئے نا جماعتی بنیاد پر, غیر جماعتی بنیاد پر الیکٹ نہیں ہو, ہمیں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ ملی ہے. یہ جو مخالفت چیئرمینوں کی مخالفت نہیں ہے, ایم ٹی جو ہماری پارٹی کے مخالف ہے نا, وہ پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتے ہیں. باقی ہم چیئرمین, وائس چیئرمین, کاؤنسلرز, ہمارے میئر صاحب, ٹاؤن چیئرمین صاحب, جو میری عمر 55 ایئرس ہے, حیدرآباد دیکھا ہے, میئر بھی دیکھے ہیں, ضلع کاؤنسلر بھی دیکھے, جو اس دور میں سروس ہو رہی ہے نا بلدیات کی, اور ہم کر بھی رہے ہیں, اس حساب سے میں مطمئن. زبردست. بالکل بالکل زبردست. اچھا سر, یہ جو عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں کہ عمران خان الیکشن میں آئے گا, اس کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس کا مستقبل تو میرے خیال میں یہاں تو کہیں بھی پالیسی چینج ہوتی صحیح ہو سکتی ہے. ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا تھا جو نواز شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف کا جہاز آئے کیا تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا, لیکن وہ پھر سیاست کرا ہے, وہ آ گیا. زبردست. اس کے لیے بھی ہمارا یہ موقف ہے, یہ تو ابھی تو ریاست کے خلاف باغی ہو کے کھڑا ہوا ہے. صحیح. اگر ریاست اس کو آنے دے رہی تو ہم آپ تو روک نہیں سکتے نا اس کو. اچھا سر, انسان سندھ گورنمنٹ پر لگا رہے ہیں, کیا بات سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ منشیات بدنام نہیں؟ منشیات کا جو ایک تو ہے نا, نوجوان نسل تباہ ہو رہا ہے, پورا ہر وہ ایریا تباہ ہو رہا ہے جہاں پہ انٹرنیشنل گنڈوں کے مفادات. صحیح. زبردست. یہ ہمارے ریچسٹ ایریاز ہیں. صحیح. اگر منشیات مین پوری یا چرس ہمارے حیدرآباد میں چلتی ہے تو امریکہ کے فلاڈیلفیا میں بالکل زومبی ٹائپ لوگ دیکھیں آپ نے, یوٹیوب پہ دیکھو کہ زومبی ٹائپ. صحیح. تو وہاں کون, وہاں کیا, وہاں کی گورنمنٹ انوالو ہے کیا اس کو؟ صحیح. ریاست انوالو ہے.
بالکل صحیح. تو یہ بہت بڑا سوال ہے. میں اس کا جواب صحیح طریقے سے آپ کو ختم ہونی چاہیے نا. ختم ہونی چاہیے. بالکل یہ ختم ہونی چاہیے اور یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. زبردست. اچھا سر آپ سیاسی فالو آپ پرسنل کس کو کر رہے ہیں؟ میں اعظم قاری پتر صاحب. ماشاء اللہ. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ محترمہ کا جو سیاسی عرصے آپ بلال صاحب میں دیکھ رہے ہیں آصفہ میں زدر صاحب میں؟ صحیح. محترمہ کا جو اکثر ہے اس کا اپنی اولاد میں ہے. زبردست. زرداری صاحب کا الگ اسٹائل ہے. الگ اسٹائل ہے. یہ پاکستان کی سیاست کا ڈاکٹر ہے. زبردست. بالکل. اچھا لوگ امتحان پر بھاری پڑتی ہے کس چیز میں حقیقت ہے؟ اچھا نون لیگ والوں کی جو پالیسی ہے نا وہ ان کی اپنے ایریا تک ہے. صحیح. پیپلز پارٹی کی پالیسی اور ذمہ داری زبردست. وہ اوور آل پاکستان ہے. زبردست. وہ گلگت کے لیے بھی سوچتی ہے, چترال کے لیے بھی سوچتی ہے, ہکڑی کے لیے بھی سوچتی ہے, لیاری کے لیے بھی سوچتی ہے. اچھا جو بلال صاحب کا نیا قدم ہے اس سوال سے ہاری کارڈ, کیا اس سے ہاری کو مدد مل رہی ہے؟ بہت مدد ملی ہے. ہمارے گاؤں میں, ہمارے یو سی میں جب یہ کوئی ایک فصل کاٹتے ہیں تو دوسری فصل لگانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. زبردست. ابھی گورنمنٹ نے سبسیڈائز کیا ہے زبردست. گندم لگانے کے لیے, صرف ایک فصل کے لیے گندم لگانے کے لیے انہوں نے کھاد کی بوریاں دی ہیں, پیسے دیے ہیں ان لوگوں نے. زبردست. تو ہاریوں کو کچھ نہ کچھ تو ٹیکہ مل گیا نا. سر میں یہ کہوں گا 3 سال باقی 1.5 سال رہتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ہمارے 2.5 سال گزرے ہیں. صحیح. ان 2.5 سالوں میں پہلا 2 سال تھا 5 لاکھ. بالکل صحیح. میرے پاس کچھ ملازمین تھے. زبردست. اور کچھ میں نے صفائی کرے 8-10 ملازمین رکھے. اچھا. ہاں ڈیلی سروسز ہے میری یو سی کی. زبردست. صفائی کی. اچھا میرے گاؤں میں بہت بڑا روڈ میں نہیں بنا سکتا, لیکن وہ تو آپ کی میں نہیں. ہاں کسی گاؤں میں 2 لاکھ کا کام ہے, 3 لاکھ کا کام ہے, کوئی پیور کا ہے, کوئی RCC پائپ کا ہے. اچھا گاؤں میں اکثر و بیشتر جو بڑی بڑی اسکیمیں نا وہ ہائی روڈوں کی, رستوں کی, وہ مجھے میئر صاحب کی طرف سے فل سپورٹ ہے. زبردست. میں نے اپنے یو سی میں اٹھتے شرط مجھ سے میرے MP اور MLA صاحب نے مجھے حکم کیا تھا کہ آپ اسکولوں کی لسٹ بنا کے دو, SMC کے کوڈ لکھ کے دو, اور ان اسکولوں کی کنڈیشن لکھ کے دو. میں نے پورے یو سی میں تقریباً 13 اسکول تھے میرے, ان کی پوزیشن میں نے ان کو لکھ دی, جن میں سے تقریباً 5-6 اسکول ہیں جن کی ریپیئر ریکوائرڈ ہے میری ماشاءاللہ. لیکن 2 بلڈنگیں خستہ حال تھی. ان میں سے ایک بلڈنگ لگاری ولیج ہے ہماری یو سی میں, وہاں نئی بلڈنگ بن رہی ہے. دوسری ناظرین ہمارا ایک بیچ میں ٹائم آ جاتا ہے, ٹائم سے آگے نکلنے سب کے تلاش میں مجھے اور آپ کی شرکت کو دیجیے گا. جو کرنے کے بعد پاکستان زندہ باد.